بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اعتکاف، وہ امور جن کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف میں دو قسم کے کام حرام ہیں۔ حالت اعتکاف میں دو قسم کے کام حرام ہیں، یعنی ان کے ارتکاب سے اگر واجب یا مسنون اعتکاف ہے تو فاسد ہو جائے گا، اس کی قضا کرنا پڑے گی، اور اگر مستحب اعتکاف ہے تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ مستحب اعتکاف کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں، اس لیے اس کی قضا بھی نہیں۔ پہلی قسم، اعتکاف کی جگہ سے بلا ضرورت باہر نکلنا ضرورت عام ہے، چاہے طبعی ہو یا شرعی۔ طبعی جیسے قضاء حاجت، غسل جنابت، کھانا کھانا بھی ضرورت طبعی میں داخل ہے، بشرطے کہ کوئی شخص کھانا لانے والا نہ ہو۔ شرعی ضرورت جیسے جمعے کی نماز، جس ضرورت کے لیے اپنے اعتکاف کی مسجد سے باہر جائے، اس سے فارغ ہونے کے بعد وہاں نہ ٹھہرے، اور جہاں تک ممکن ہو تو ایسی جگہ اپنی ضرورت پوری کرے جو اس مسجد سے زیادہ قریب ہو۔ مثلا قضاء حاجت کے لیے جانا چاہے مگر اس کا گھر دور ہو اور اس کے کسی دوست وغیرہ کا گھر قریب ہو تو وہیں چلا جائے، البتہ اگر اس کی طبیعت اپنے گھر سے مانوس ہو اور دوسری جگہ جانے سے اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو پھر اپنے گھر جانا جائز ہے۔ اگر جمعے کی نماز کے لیے کسی مسجد میں جانے اور نماز کے بعد وہیں ٹھہر جائے اور وہیں اعتکاف پورا کرے تب بھی جائز ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بھولے سے بھی اپنے اعتکاف کی مسجد سے باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو عذر کثرت سے پیش نہیں آتے، ان کی وجہ سے اعتکاف کی جگہ چھوڑ دینے سے بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مثلا کسی مریض کی عیادت کے لیے، یا کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے، یا آگ بجھانے کے لیے، یا مسجد کے گرنے کے ڈر سے مسجد سے نکلنا، اگرچہ ان صورتوں میں اعتکاف کی جگہ سے نکل جانا گناہ نہیں بلکہ جان بچانے کی غرض سے ضروری ہے، مگر اعتکاف باقی نہ رہے گا۔ اگر کسی شرعی یا طبعی ضرورت کے لیے نکلے اور راستے میں ضرورت پوری ہونے سے پہلے یا اس کے بعد کسی مریض کی عیادت کرے یا نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جمعے کی نماز کے لیے ایسے وقت میں جائے کہ تحیت المسجد اور سنت جمعہ وہاں پڑھ سکے، اور نماز کے بعد بھی سنت پڑھنے کے لیے ٹھہرنا جائز ہے۔ وقت کی اس مقدار کا اندازہ اعتکاف کرنے والے کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر اندازہ غلط ہو جائے، یعنی کچھ پہلے پہنچ جائے، تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص زبردستی اعتکاف کی جگہ سے باہر نکال دیا جائے تب بھی اس کا اعتکاف نہ رہے گا۔ مثلا کسی جرم میں حاکم وقت کی طرف سے وارنٹ جاری ہوا اور اس کو سپاہی گرفتار کر کے لے جائیں، یا کوئی قرض خواہ اس کو باہر نکالے۔ اسی طرح اگر کسی شرعی یا طبعی ضرورت سے نکلے اور راستے میں کوئی قرض خواہ روک لے یا بیمار ہو جائے اور پھر اعتکاف کی جگہ تک پہنچنے میں کچھ دیر ہو جائے تب بھی اعتکاف قائم نہ رہے گا۔ دوسری قسم، جماع وغیرہ کرنا چاہے جان کر کیا جائے یا بھولے سے، ہر حال میں اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ جو افعال جماع کے تابع ہیں جیسے بوسہ لینا یا معانقہ کرنا، وہ بھی حالت اعتکاف میں ناجائز ہیں، مگر ان سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا بشرطے کہ منی خارج نہ ہو۔ اگر ان افعال سے منی کا خروج ہو جائے تو پھر اعتکاف فاسد ہو جائے گا، البتہ صرف خیال اور فکر سے اگر منی خارج ہو جائے تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ حالت اعتکاف میں بلا ضرورت کسی دنیوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا بلا ضرورت خرید و فروخت یا تجارت کا کوئی کام کرنا، البتہ جو کام نہایت ضروری ہو، مثلا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور کوئی قابل اعتماد شخص خریدنے والا نہ ہو تو ایسی حالت میں خرید و فروخت جائز ہے، مگر خریدنے یا بیچنے کے لیے کسی چیز کا مسجد میں لانا جائز نہیں، جبکہ اس کے مسجد میں لانے سے مسجد کے خراب ہونے یا جگہ رک جانے کا اندیشہ ہو۔ البتہ اگر مسجد کے خراب ہونے یا جگہ رک جانے کا اندیشہ نہ ہو تو بعض کے نزدیک جائز ہے۔ حالت اعتکاف میں ثواب سمجھ کر بالکل خاموش بیٹھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، البتہ بری باتیں زبان سے نہ نکالے، جھوٹ نہ بولے،
غیبت نہ کرے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت یا کسی دینی علم کے پڑھنے یا کسی اور عبادت میں اپنے اوقات صرف کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بالکل خاموش بیٹھنا کوئی عبادت نہیں۔ اگر عورت کو اعتکاف کی حالت میں حیض یا نفاس آ جائے تو اعتکاف چھوڑ دے۔ اس حالت میں اعتکاف درست نہیں، لیکن پاک ہونے کے بعد خاص اس دن کی قضا ضروری ہے۔ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ حالت اعتکاف میں 2 قسم کے افعال حرام ہیں، یعنی ان کے ارتکاب سے اگر اعتکاف واجب یا مسنون ہو تو فاسد ہو جائے گا اور اس کی قضا کرنا پڑے گی، اور اگر اعتکاف مستحب ہے تو ختم ہو جائے گا۔ دوسرے قسم کے افعال واجب اور مسنون اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑ دینے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر، جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو۔ غلطی سے روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد تھا لیکن بے اختیار کوئی عمل ایسا ہو گیا جو روزے کے منافی تھا، مثلا کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، یا غروب آفتاب سے پہلے یا یہ سمجھ کر روزہ افطار کر لیا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ لیکن اگر روزہ ہی یاد نہیں رہا اور بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹا اور اعتکاف بھی نہیں ٹوٹا۔ جمع کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ جمع جان بوجھ کر کرے یا سہون، دن میں کرے یا رات میں، مسجد میں کرے یا مسجد سے باہر، اور اس سے انزال ہو یا نہ ہو۔ وہ افعال جو جمع کے تابع ہیں جیسے بوسہ لینا یا معانقہ کرنا، وہ بھی حالت اعتکاف میں ناجائز ہیں، مگر ان سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا، خواہ عمدن کیے ہوں یا بھول سے کیے ہوں، جب تک منی خارج نہ ہو۔ البتہ اگر صرف خیال اور فکر سے منی خارج ہو تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ وما علینا الا البلاغ۔